السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں MH وسیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو، یہ جو نیا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس چینل کے ذریعہ میں آپ کو اچھے اور سچے پیغام ہمیشہ بتاتا رہوں گا، اور آپ کو جو باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ یوں ہی فالتو کوئی بات اس چینل کے ذریعہ آپ سے نہیں ہوگی، بلکہ بالکل جو حق بات اور سچ بات ہوتی ہے، اور ایسا میسیج آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کہ طرز زندگی کو انشاءاللہ آپ میرے چینل سے جڑ جائیں، طرز زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار آئے گی۔ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس سے اور بھی ہمارے بھائی بہن جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دوستو، میں آج تھمبنیل میں آپ دیکھ کر کے آئے ہیں، ایک بہت ہی بہترین سیکھ والی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک بیوی اپنی ماں کے ساتھ اپنے شوہر کو زہر دینے کی کیسے کوشش کرتی ہے، اور کیا ہے پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں میرا جو اصل پیغام ہے وہ سن کر کے ضرور جائیے گا۔ ناظرین کرام، دیکھیے، ایک لڑکی اپنے سسرال سے میکے آتی ہے، ماں کے گلے لگ کر رونے لگ جاتی ہے، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں، میں پریشان ہو گئی ہوں، اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے گھر والوں سے تنگ آ چکی ہوں، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، آپ میرا خلاصہ کروا دیجئے، آپ میرا معاملہ صاف کلیئر کروا دیجئے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، بیٹی کو گلے لگاتی ہے، تسلی دیتی ہے، بیٹی ایسا نہیں کہتے، تم اس طریقے سے اگر ان سے خلاصہ کر لو گی، صفائی کروا لو گی، تو پھر تم سے کون شادی کرے گا؟ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے، تم کیسے اپنی زندگی گزارو گی؟ اور اس طریقے سے اگر تم زبردستی کوئی طلاق لینا چاہو گی تو محلے میں بدنام ہو جاؤ گی، تم سے پھر کون ہے جو شادی کرے گا؟ وہ کہتی ہے، نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے، میں پریشان آ گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ ماں نے اسے دلاسا دیا کہ بیٹی، جب بات ایسی ہے تو رکو، میں تمہارے لیے ایک بہترین مشورہ دیتی ہوں، تمہیں ایک بہترین جو ہے بات بتاتی ہوں، اگر تمہیں اچھا لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کوئی بات نہیں۔ ماں نے کہا کہ آج آئی ہو، رکو، کل چلی جانا، کل جاتے وقت جو ہے تمہیں میں ایک زہر کی شیشی دوں گی، اس زہر کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے شوہر کے کھانے میں ملاتے چلے جانا، اور کچھ دن کے بعد تمہارا شوہر مر جائے گا، پھر تم اس سے ویسے ہی چھٹکارا پالو گے، پھر تم آ جانا، ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ تو وہ جو لڑکی تھی، اس کی بیٹی تھی، خوش ہو جاتی ہے اور بڑی جو ہے اطمینان سے سانس لیتی ہے، کہتی ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے، ہم بدنام بھی نہیں ہوں گے۔ ماں نے جانے سے پہلے کہا کہ بیٹی، ایک بات یاد رکھنا کہ تم زہر دے رہی ہو، لیکن اسی طریقے سے جھگڑا وغیرہ کرتی رہو گی تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والے کو، اس کے بھائی بہن، اس کے والد کو تم پہ شک ہو جائے، اس لیے تم تو کچھ دن میں چھٹکارا پا ہی لوگی اس سے، تو تمہیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ کوئی بھی اس طرف سے بھی کوئی بات کہے تو تم ہنسی خوشی سے اس کے ساتھ رہنا، بلکہ پیار کے ساتھ رہنا۔ جیسے ہی تمہارا شوہر گھر آتا ہے باہر سے کام دھام کر کے تم فوراً اس کے لیے پانی پیش کر دینا، مسکرا کر کے اس کے سامنے آنا اور اچھی باتیں ان سے کرنا، چائے وغیرہ پیش کرنا، اور تم اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کرنا۔ کچھ دن ہی کا تو معاملہ ہے، کہا کہ نہیں، کہا کچھ دن کا معاملہ ہے، ورنہ شک میں ہو جاؤ گی اور تمہیں جو ہے جیل ہو جائے گی، پھر تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، اس لیے تم کچھ دن ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ میں اچھے سے رہو تاکہ تم پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے کہا بس کچھ دن ہی کی تو بات ہے، میں برداشت کر لوں گی۔ چلی گئی وہ زہر کی شیشی لے کر کے جو ماں نے اس کو دیا تھا، اور ماں کی بتائی ہوئی بات کے مطابق وہ اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے اہل خانہ کے ساتھ بڑے اچھے اور میل ملاپ اور خوشحالی کے ساتھ رہنے لگی، اور اچھے طریقے سے بات چیت کرنے لگی۔ پھر سارا معاملہ ہوتا گیا، اور وہ زہر جو لائی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے میں ملاتی گئی۔ جب کچھ دن گزرا، 10 دن، 15 دن، 20 دن گزرا نا، تو یہ لڑکی ایک دن سوچنے لگتی ہے کہ
अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ आपने जो जहर जो दिया था मैं डाल रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का रवैया ही बदल गया है। जब से मैं घर से आई हूँ तो ये लोग ना मुझे गाली देते हैं, ना मेरे ख़िलाफ़ कोई बातें करते हैं, बल्कि इनका रवैया ही बदल गया है। ये तो अच्छे से मामला पेश कर आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुझसे अच्छी मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। माँ ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो ये जहर मिला दिया है, अब ये तो मरने वाले हैं, जो मुझे अफसोस होगा। मैं तो चाहती हूँ कि इनके साथ रहूँ, इसी तरीके से अगर ये मुझे रखेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। माँ ने कहा कि नहीं बेटी, तुम छुटकारा पाओ ना उससे, तुम्हें जहर दिया, जहर देती जाओ, पिलाती जाओ, वो मर जाएगा, और इसी तरीके से बर्ताव करती चली जाओ। जब वो लड़की जो है परेशान हो गई कि माँ नहीं, इसका कोई तिर्याक है, इसका कोई जो इलाज है वो बता दो, ताकि मैं जो है ये मरे नहीं इस जहर के ज़रिया और इसका इलाज करा सकूं। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटी, मैंने जो तुम्हें शीशी दी थी वो जहर नहीं बल्कि उसमें पानी था, और वो पानी तुम मिला रही हो, उसको कुछ नहीं होगा, तुम अगर रहना चाहती हो तो वहाँ रहो। और आखिर में जो माँ ने अल्फाज कहा, बेटी अगर तुम्हारी ज़बान अच्छी होगी तो जो सामने वाला है सबकी अच्छी होगी। अगर तुम्हारे अंदर बर्दाश्त की क्षमता है तो सामने वाला भी बर्दाश्त करेगा। तो मामला आपने समझ लिया होगा। यहाँ जो आपको पैगाम और मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए होता क्या है कि लोग अहंकार में आकर के, ज़िद और अकड़ में आकर के अपनी गलती, अपने खमियाजे को, अपनी गलती को, अपनी जो है कमी को नज़र नहीं देखते, अपने दामन में लगे दाग को नहीं देखते, बल्कि दूसरों की ही बात पे वो ध्यान रखते हैं, और इसी से वो एक दूसरे को जवाब देते हैं, उल्टे से सीधे कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है। माँ बड़ी समझदार थी, आजकल के माँ की तरह वो माँ नहीं थी। वो तो जानती थी कि मेरी बेटी की ज़बान हो सकता है कड़वी हो, जिसकी वजह से ये है, और उसने एक अच्छे तरीके से उसे घर बसाने के लिए बड़ा अच्छा मशवरा दिया, बड़ा अच्छा तरीक़ा अपनाया, जो हमें बहुत पसंद आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।